السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مؤثر اور سبق آموز قصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، سورت یوسف۔ جی ہاں، سورت یوسف۔ یہ وہ کہانی ہے جو صبر، آزمائش، حسد، معافی، اور تقدیر کے جو وہ پیچیدہ معاملات ہیں۔ بالکل ان سب کو سامنے لاتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں انسانی نفسیات، خاندانی تعلقات، اللہ کی حکمت، اس پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت گہرائی ہے اس میں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس سورت کے واقعات اور جو پیغامات ہیں ان کو سمجھیں جیسے وہ بیان ہوئے ہیں۔ جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، وہ مشہور خواب۔ جی، یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنا عجیب خواب ہے ایک بچے کے لیے، اور والد یعقوب علیہ السلام وہ فوراً سمجھ گئے۔ جی ہاں، وہ فوراً اس کی اہمیت سمجھ گئے، اور دیکھیں انہوں نے کیا نصیحت کی۔ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعنی اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ کوئی چال چلیں گے تمہارے خلاف۔ بالکل، یہ والد کی بصیرت دیکھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس سے حسد پیدا ہو سکتا ہے، انسانی فطرت کو وہ سمجھتے تھے۔ اور یہیں سے مستقبل کا اشارہ بھی مل گیا کہ اللہ انہیں منتخب کرنے والا ہے، انہیں کوئی خاص علم عطا کرے گا۔ جی، تعبیر الاحادیث کا علم، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا، یہ سب اشارے شروع میں ہی دے دیے گئے۔ لیکن وہ والد کا ڈر، حسد والا، وہ سچ ثابت ہوا۔ ہاں، بہت جلد بھائیوں کے دل میں وہ بات آ گئی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین وہ ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو پورا گروہ ہیں۔ یہ احساس محرومی اور حسد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ دیکھیں بات کہاں تک پہنچی، اقتلوا یوسف او اطرحوہ اردن، قتل تک کی بات۔ یا کہتے ہیں کہیں دور پھینکاؤ۔ ہاں، تاکہ والد کی توجہ صرف ان کی طرف ہو جائے۔ لیکن پھر ان میں سے ہی ایک نے کچھ اور کہا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، کہ قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ نکال لے۔ تو یہ تھوڑی نرمی تھی یا کہہ سکتے ہیں شاید ضمیر کی کوئی آواز ہو، یا کم از کم قتل سے بہتر سمجھا ہو، مگر نیت تو وہی تھی کہ راستے سے ہٹایا جائے۔ پھر وہ والد کے پاس گئے ہوں گے بہانہ بنا کر۔ والد کو بہلانے کی کوشش کی، یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ یعقوب علیہ السلام تو پہلی فکر مند تھے۔ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر بھی کیا۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائی باز نہیں آئے۔ نہیں، انہوں نے تسمے کہیں حفاظت لیں گے، ہم تو اتنے سارے ہیں، اور آخرکار وہ یوسف کو لے گئے، اور پھر کنویں میں ڈال دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، لیکن اسی اندھیرے کنویں میں اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اسی مشکل میں امید دلا دی۔ بالکل اللہ کے منصوبے کا ایک اشارہ۔ اور ادھر بھائی شام کو واپس آئے روتے ہوئے۔ جی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور کہانی کیا بنائی کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے، یوسف سامان کے پاس تھے، بھیڑیا آ گیا۔ اور ثبوت کے طور پہ قمیض لے آئے، خون لگا کر۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون۔ لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے فوراً۔ جی، انہوں نے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ تم نے خود سے بات بنائی ہے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ فَالصَّبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، بس صبر جمیل، اور اللہ ہی مددگار ہیں ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ کیا کمال کا صبر و توکل ہے، جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے مگر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہی صبر جمیل ہے، خوبصورت صبر، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، بس اللہ پر بھروسہ۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وہاں سے کیسے نکلے؟ اللہ کا کرنا، ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، پانی نکالنے والے نے ڈول ڈالا، اور ڈول میں یوسف علیہ السلام۔
وہ تو خوشی سے چیخ پڑا، قال یا بشرا ھذا غلام، ارے واہ یہ تو لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال سمجھا ہے نا؟ جی، مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور پھر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ وشرہ بثمن بخس دراہم معدودۃ، بہت کم قیمت پر، چند درہموں میں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسے بیچ رہے ہیں۔ بالکل، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ کنویں سے نکل کر مصر پہنچ گئے۔ اور مصر میں انہیں کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے، شاہی دربار کا کوئی بڑا افسر تھا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھنا۔ شاید وہ ان سے متاثر ہوا ہو۔ جی ضرور، انہیں لگا ہوگا کہ یہ عام لڑکا نہیں، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام وہیں بڑے ہوئے؟ جی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے، اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ لیکن پھر وہ آزمائش، عزیز کی بیوی والی۔ ہاں، وہ ایک بہت کڑا امتحان تھا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، عزیز کی بیوی نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ اللہ! یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ اور پھر وہ بھاگے ہوں گے؟ جی، دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، وہ آگے، بیوی پیچھے، اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی تو وہ پھٹ گئے۔ پیچھے سے پھٹی، یہ اہم نقطہ ہے۔ بہت اہم، کیونکہ جیسی وہ دروازے پر پہنچے، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اوہ، کیا صورتحال بنی ہوگی؟ بیوی نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ برا ارادہ کر رہا تھا۔ لیکن وہ قمیص کا ثبوت؟ جی، وہیں ایک گواہ نے، جو غالباً بیوی کے خاندان سے ہی تھا، بڑی سمجھداری کی بات کی۔ اس نے کہا دیکھو قمیص کدھر سے پھٹی ہے۔ اچھا، اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا۔ اور قمیص پیچھے سے پھٹی تھی؟ بالکل۔ فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب عزیز نے دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ عورتوں کی چال ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ثابت ہو گئے۔ جی، بے گناہی ثابت ہو گئی۔ عزیز نے بیوی کو ہی ڈانٹا، لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا پھر؟ شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ وقال النسوة فی المدینہ، عورتیں عزیز کی بیوی کو تانے دینے لگیں کہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان سب عورتوں کو ایک دعوت پر بلایا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، اور جب وہ آ گئیں تو اس نے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کو کہا۔ اور پھر؟ فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعن ایدیہن، جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن سے اتنی مبہوت ہوئیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اللہ اکبر، اتنا حسن! جی۔ تب عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ اور پھر اس نے دوبارہ یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کر دیے جاؤ گے اور ذلیل ہو گئے۔ اور یوسف علیہ السلام کا جواب؟ انہوں نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ گناہ پر قید کو ترجیح دی۔ بالکل، یہ تقوی کی انتہا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہی مناسب لگا کہ انہیں کچھ مدت کے لیے قید کر دیں۔ حالانکہ وہ بے گناہ ثابت ہو چکے تھے۔ جی، شاید بدنامی سے بچنے کے لیے یا معاملے کو دبانے کے لیے، یا شاید اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اس ماحول سے نکل جائیں۔ تو اب وہ قید میں ہیں، وہاں کیا ہوا؟ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اچھا، وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے اخلاق، ان کے علم سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے ان سے کہا، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے خواب بتائے۔ جی، دونوں نے خواب دیکھے تھے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ سر پر روٹی ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً بتا دی؟ نہیں، پہلے انہوں نے موقع غنیمت جانا۔
انہوں نے پہلے توحید کی دعوت دی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ قید میں بھی دعوت؟ جی، یہ ان کی پہچان تھی۔ پھر تعبیر بتائی، اما احدکما فیسقی ربہ خمرن و اما الآخر فیسلب، ایک رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرا سولی چڑھے گا۔ اور پھر انہوں نے رہا ہونے والے سے ایک درخواست کی؟ جی، کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام قید میں ہی رہے؟ جی، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، مزید کئی سال قید میں گزر گئے۔ یہ پھر صبر کا امتحان تھا؟ بالکل، اللہ کے وقت کا انتظار، اور وہ وقت آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہی مشہور خواب، 7 گائیں؟ جی، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی۔ دربار والے تو سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں، ہمیں تعبیر نہیں آتی۔ تب اس ساقی کو یاد آیا؟ جی، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، برسوں بعد اسے یاد آیا کہ قید میں ایک شخص تھا جو تعبیر جانتا تھا۔ وہ فوراً گیا ہوگا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جی، بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے پہنچا اور خواب بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی۔ صرف تعبیر یا حل بھی؟ دونوں چیزیں۔ تعبیر یہ کہ قال تزرعون 7 سنین دعبا، 7 سال خوب کھیتی کرو گے، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 1 سال بارش اور فراوانی کا آئے گا۔ اور حل کیا بتایا؟ حل یہ کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جو غلہ اگاؤ اسے بالیوں سمیت ذخیرہ کرنا، سوائے تھوڑا کھانے کے، تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ پورا منصوبہ بندی بتا دی۔ کمال ہے، قید میں رہ کر بھی ملک کی معیشت کا اتنا علم۔ جی، یہ اللہ کا عطا کردہ علم تھا۔ بادشاہ تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً بلایا ہوگا انہیں؟ جی، وقال الملک تینی بہ، کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ لیکن جب قاصد گیا تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے پہلے ایک مطالبہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یعنی پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ مکمل عزت کے ساتھ الزام سے پاک ہو کر باہر آئیں۔ بادشاہ نے پھر تحقیق کی ہوگی؟ جی، بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، ان سے پوچھا تو سب نے سچ بتا دیا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق ان راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ عزیز کی بیوی نے بھی اقرار کیا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، وہ سچا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب پر ظاہر ہو گئی۔ جی ہاں۔ تب بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر وہ مشہور درخواست کی؟ جی، جب بادشاہ نے ان کی قابلیت دیکھی تو انہوں نے خود ذمہ داری مانگی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں۔ قیدی سے خزانوں کے امین تک، کیا شان ہے! اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر وہ قحط کا زمانہ آیا اور لوگ غلہ لینے مصر آنے لگے۔ جی، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اور یوسف کے بھائی بھی آئے، وہ ان کے سامنے آئے، یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حالات بالکل بدل گئے تھے، اب بھائی محتاج تھے اور یوسف صاحب اختیار۔ جی، یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ تو دیا مگر ایک شرط رکھی۔ وہ کیا؟ کہا اگلی بار آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لانا جس کا ذکر تم کر رہے ہو، یعنی بنیامین۔ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اور ان کا سامان بھی واپس رکھوا دیا تھا۔ جی، ان کی ادا کی ہوئی قیمت چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھوا دی، شاید اس لیے کہ انہیں واپسی کا ذریعہ ملے یا ان کی دیانتداری آزمانے کے لیے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی۔ وہ بھائی واپس گئے ہوں گے، والد کو منایا ہوگا بڑی مشکل سے۔ جی، یعقوب علیہ السلام بہت ہچکچائے،
بنیامین کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، ان سے پختہ وعدہ لیا کہ اس کی حفاظت کرو گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا کوئی حکم آ جائے۔ اور انہوں نے ایک نصیحت بھی کی تھی؟ ہاں، کہا تھا کہ مصر میں داخل ہوتے وقت ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا، شاید نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو بھائی بنیامین کو لے کر دوبارہ مصر پہنچے؟ جی، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ۔ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو الگ بلا کر بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا جذباتی لمحہ ہوگا وہ۔ یقیناً۔ پھر جب ان کا سامان تیار کیا جانے لگا تو ایک منصوبہ بنایا گیا۔ وہ پیالے والا؟ جی، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر اعلان کیا کہ پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ جی، اور تلاشی لی گئی، پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ اب سزا کیا تھی؟ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے خود ہی کہا، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان سے ملے وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسے غلام بنا لیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہی کے قانون کے مطابق بنیامین کو روک لیا۔ بالکل، کذالک قدنا لیوسف، قرآن کہتا ہے ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، اللہ کا منصوبہ تھا۔ بھائی تو بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ جی بہت، انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بوڑھے باپ کا واسطہ دیا، کہا بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بڑا بھائی وہیں رک گیا تھا، ہے نا؟ جی، اس نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابا اجازت نہ دیں یا اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ باقی بھائی مایوس ہو کر والد کے پاس لوٹے۔ یعقوب علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، پہلے یوسف اب بنیامین۔ ان کا غم انتہا کو پہنچ گیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر وہ غم کو پی گئے۔ لیکن زبان پر پھر وہی صبر۔ جی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا۔ صبر ہی بہتر ہے، امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اور کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور بیٹوں کو پھر بھیجا تلاش کے لیے؟ جی، کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کیا ایمان ہے، اس حال میں بھی مایوس نہیں ہے؟ جی، یہی توکل ہے۔ تو بھائی تیسری بار مصر گئے؟ جی، شکستہ حال، قحط زدہ، انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، تھوڑے سے سرمایے کے بدلے پورا غلہ مانگا، رحم کی اپیل کی۔ اور تب وہ بڑا لمحہ آیا۔ جی، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون؟ تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں کو شک ہوا ہوگا۔ وہ چونک گئے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے پوچھا کیا واقعی تم یوسف ہو؟ اور جواب؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا۔ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین۔ کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کا جواب؟ انتقام لیا؟ نہیں، یہی تو عظمت ہے۔ فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ معاف کر دیا اتنے سالوں کی تکلیف کے بعد بھی؟ جی، یہ معافی کی، صبر کے پھل کی اور اللہ کے فضل کی انتہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض دی؟ جی، اپنی قمیص دی اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یہ میری قمیص لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔
اور سب گھر والوں کو لے آنا۔ اور ادھر قافلہ نکلا، ادھر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ جی، کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب قمیض پہنچی فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والے نے آ کر قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ تب انہوں نے کہا تھا نا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر سارا خاندان مصر چلا گیا؟ جی، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، انہیں تخت پر بٹھایا اور وہ سب والدین اور 11 بھائی ان کے لیے سجدی میں گر پڑے۔ یہ وہی خواب پورا ہو گیا، بالکل۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل جی اجعلها ربی حقا، جی یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اور انہوں نے اللہ کے احسانات بھی گنوائے جی، کہ مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو صحرا سے یہاں لایا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ تو کہانی کا آغاز اور انجام مل گئے۔ جی یہ پوری داستان اللہ کی حکمت، اس کی منصوبہ بندی کا شاہکار ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو مقصد واضح ہے، یہ صرف قصہ نہیں، سبق ہے، عبرت ہے، ہدایت ہے۔ اگر ہم سمیٹیں تو یوسف علیہ السلام کا سفر خواب سے شروع ہو کر کنویں، غلامی، قید، پھر اقتدار، اور آخر میں خاندان سے ملاپ اور معافی تک۔ جی، اور ہر قدم پر آزمائش، صبر، اللہ پر توکل، حسد کا انجام، پاک دامنی کا اجر، معافی کی طاقت اور اللہ کے منصوبوں کی حکمت۔ اس میں واقعی عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور شاید آخری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں نے شدید ترین بظاہر نا امیدی والی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ صحیح۔ یہ قصہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئیں، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کتنا ضروری ہے۔ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور صبر اور تقوی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں میں، مشکلات میں اس یقین کو، اس توکل کو، اس صبر جمیل کو قائم رکھ پاتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔